اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ مکتب تشیع کے ذیل میں اصول دین اور اصول دین میں سے دوسرا عدل اور عدل کے ذیل میں دین کے قوانین۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے واجب اور حرام وغیرہ کے تمام دینی احکام اور قوانین بندوں کے لیے ان کی بھلائیوں کے مطابق جو ان اعمال کے اندر ہیں مقرر کر دیے ہیں۔ جس عمل میں پوری بھلائی ہے خدا نے اسے واجب کر دیا ہے، جس عمل میں خرابی ہی خرابی ہے اس سے منع کر کے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس عمل کو جس میں پوری اور لازمی بھلائی نہیں ہے اسے مستحب قرار دیا ہے، اور جس عمل میں زیادہ خرابی نہیں ہے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو امور ہیں انہیں مباح یعنی جائز قرار دیا۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ان 5 کاموں میں سے باہر نہیں ہوں گے۔ ہر کام یا واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ یہ بات خدا کے عدل اور بندوں پر اس کے لطف کا نتیجہ ہے۔ خدا ہر اس واقعے اور حادثے میں حکم جاری کرنے والا ہے۔ اگرچہ بعض معاملات میں ہمیں خدائی احکام کی اطلاع نہیں ہو پاتی، لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو حکم خدا سے خالی ہو۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ خدا ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس میں خرابی مضمر ہو، اور نہ ایسی بات سے منع کرتا ہے جس کے انجام دینے میں بھلائی ہو۔ لیکن مسلمانوں کے بعض فرقے کہتے ہیں کہ برا کام وہ ہے جس سے خدا منع کرے، اور نیک کام وہ ہے جس کا حکم خدا دے، لیکن خود اعمال میں ذاتی بھلائی، برائی یا خوبی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ یقیناً عقل اور سوچ کے فیصلے کے خلاف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس غلط عقیدے والے اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ خدا ہر برا کام انجام دے یا جس کام میں فساد اور تباہی ہو اس کا حکم دے، اور ان کاموں سے جن میں بھلائی ہو منع کرے۔ اس سے پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ بات بالکل لچر ہے، اس لیے کہ یہ قول اس خدا کی مجبوری اور ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے جو دراصل ہر نقص سے بری ہے۔ غرض صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خدا اگر ہمیں واجبات کا حکم دیتا ہے اور حرام باتوں سے منع کرتا ہے تو اس میں خود اس کا نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ تمام دینی قوانین میں نفع نقصان انسان کا ہوتا ہے، چونکہ تمام اعمال بھلائی یا برائی والے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے بھلائی کی خاطر ان کی انجام دہی کا حکم دیا ہے اور خرابیوں کے باعث ان سے منع فرمایا، کیونکہ خدا نہ بے فائدہ کام کا حکم دیتا ہے اور نہ بے وجہ منع کرتا ہے۔ اپنے بندوں سے اس کی کوئی ضرورت یا غرض جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔